چیز جسے تم نیکی اور بدی کے بارے میں جانتے ہو غلط ہو تو وقت کے آغاز سے پہلے آسمانوں میں ایک کائناتی جنگ جاری تھی۔ اس کے مرکز میں یسوع کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے لوسیفر کی بغاوت کو ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے روک سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کا جواب تمہاری آزاد مرضی، بدی اور خدا کے منصوبے کی سمجھ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تیار ہو جاؤ ایک ایسے سفر کے لیے جو تمہارے ایمان کو چیلنج کرے گا اور تمہاری آنکھوں کو ایک زبردست حقیقت پر کھولے گا۔ یہ سب ایک سوال سے شروع ہوتا ہے جس پر شاید تم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جب لوسیفر نے خدا کے ساتھ بغاوت کی اور وہ شیطان بن گیا، تب یسوع مسیح کہاں تھے اور وہ کیا کر رہے تھے اور ان کا اس کہانی میں کیا کردار ہے۔ تو چلیے شروع کریں۔ تمام فرشتوں میں لوسیفر نمایاں تھا۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کے پر چمکدار جوہرات کی مانند تھے۔ خدا نے اسے کامل بنایا تھا۔ اسے بے پناہ حکمت اور طاقت عطا کی تھی۔ لیکن لوسیفر کے اندر آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگا۔ پہلے تو یہ صرف ایک معمولی بے اطمینانی کا احساس تھا۔ وہ پہلے ہی خدا کے بالکل قریب سب سے اعلیٰ درجے کا فرشتہ تھا۔ لیکن جب اس نے خدا کے تخت پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، میں وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا میں کافی خوبصورت نہیں ہوں؟ کافی دانا نہیں ہوں؟ کافی طاقتور نہیں ہوں؟ یہ خیالات ایک دم نہیں آئے۔ لوسیفر کا زوال ایک سست تاریخی عمل تھا۔ شروع میں اس نے ان خیالات کو جھٹک دیا، اپنی ہی جسارت پر حیران ہوا، لیکن یہ خیالات بار بار لوٹتے رہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ خدا نے لوسیفر کو دوسرے فرشتوں پر اختیار دیا تھا۔ وہ ان کا رہنما تھا، ان کے لیے روشنی کا نمونہ تھا۔ اب وہ عہدہ اسے ناکافی لگنے لگا۔ اس نے دوسرے فرشتوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ حتیٰ کہ خدا کے آگے بھی۔ جیسے جیسے غرور نے اس کے دل میں جڑ پکڑی، خدا کے ساتھ اس کا تعلق بدلنے لگا۔ جو قربت کبھی نعمت تھی اب اسے بوجھ لگنے لگی۔ اس نے اس ہستی سے نفرت محسوس کرنا شروع کر دی جسے اس نے پیدا کیا تھا اور سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ یہاں سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ خدا سب جانتا تھا۔ اس نے لوسیفر کے دل میں اندھیرے کو بغاوت میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، پھر بھی اس نے اسے ہونے دیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ جب لوسیفر اپنی بغاوت کی سازش کر رہا تھا، یسوع محض تماشائی نہیں تھے وہاں پر، بلکہ وہ ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے تھے جو ہزاروں سال پر محیط تھا اور بالآخر صلیب، گناہ اور موت کی شکست پر ان کو فتح حاصل کرنی تھی۔ اسے یوں سمجھو جیسے یسوع مسیح ایک مصنف ہے جو کہانی لکھ رہے ہیں۔ وہ ہر کردار، ہر موڑ اور ہر انجام کو پہلے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے لوسیفر کے زوال، عدن میں آزمائش اور اپنے بیت الحم میں پیدا ہونے کے بارے میں سب کچھ پہلے سے دیکھ لیا تھا، اور پھر بھی انہوں نے لوسیفر کے غرور کو اس کے دل میں پلنے دیا۔ ایسا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ایک بڑا مقصد تھا۔ خدا کا منصوبہ محض رد عمل نہیں تھا جو لوسیفر کی بغاوت کے بعد بنایا گیا ہو، بلکہ یہ ایک پہلے کی حکمت عملی تھی جو دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی طے کر دی گئی تھی، جیسا افسیوں پہلا باب اس کی 4 آیت میں ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ چنانچہ جب لوسیفر گر رہا تھا، یسوع تیاری کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی نجات کی کہانی کی بنیاد رکھ رہے تھے جو ابدیت تک گونجے گی۔ لیکن اگر خدا جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو اس نے لوسیفر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا آزاد مرضی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس نے روبوٹس یا کٹ پتلیاں نہیں بنائیں، بلکہ ایسی مخلوقات پیدا کی جنہیں یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس سے محبت کریں۔ جب آزادی دی جاتی ہے تو بغاوت کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ لوسیفر کا زوال خدا کے منصوبے میں کوئی ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بڑے اور عظیم تر مقصد کا ایک عالمناک لیکن ضروری حصہ تھا، ایک ایسی کہانی کا حصہ جو محبت، نجات اور حتمی فتح کی کہانی ہے۔ جب لوسیفر اندھیرے میں سازش کر رہا تھا تو ایک عظیم تر قوت انتظار میں کھڑی تھی۔ یسوع جو ازلی بیٹا ہے ہر ایک حرکت کو اس کے ہونے سے پہلے جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب ایک ایسے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور عظیم ہے۔
وقت کے آغاز سے پہلے یسوع کامل اتحاد میں خدا باپ کے ساتھ موجود تھے۔ کلسیوں پہلا باب اس کی 16 آیت۔ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ ہمیں واضح طور پر اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع کو ساری مخلوقات باشمول فرشتوں پر کامل اختیار حاصل تھا۔ جب لوسیفر کا دل خدا سے دور ہونے لگا، یسوع دیکھ رہے تھے۔ یسوع نے دیکھا کہ غرور پروان چڑھ رہا ہے، طاقت کی خواہش جڑیں پکڑ رہی ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کہاں تک لے جائیں گی۔ یسوع نے دغا کے درد کو محسوس کیا، لیکن خاموش رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ یسوع ایک ایسا لمبا کھیل کھیل رہے تھے جسے شیطان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، جیسے ایک ماہر شطرنج کا کھلاڑی کرتا ہے۔ وہ موجودہ لمحے سے کہیں دور تک چالیں دیکھ رہا تھا۔ خدا کا علم صرف یہ جاننے تک محدود نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ زبور 139 اس کی 2 سے 4 آیت۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ اس بات کی واضح دلیل دیتی ہے۔ شیطان کے دل میں باغیانہ خیال آنے سے پہلے ہی یسوع اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ اسے کس عظیم تر مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مکاشوہ 13 باب اس کی 8 آیت۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کی قربانی کے ذریعے نجات کا منصوبہ دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی طے کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا جب شیطان سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے اختیارات سے فیصلہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ بن رہا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو بالآخر برائی کی شکست اور انسانیت کی نجات پر محیط تھا۔ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ شیطان کی بغاوت کو فوری طور پر کچل دینا اصلی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ یہ گناہ آزاد مرضی کے مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ یہ انسانیت کو خدا کے ساتھ مصلحت کا راستہ فراہم نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک مشکل رستہ چنا، ایک ایسا رستہ جو انہیں فردوس کی عظمت سے صلیب کی ذلت تک لے جائے گا، ایک ایسا رستہ جو انہیں برائی کو طاقت کے زور سے نہیں بلکہ قربانی کی محبت کے ذریعے سے شکست دے گا۔ جب شیطان کی بغاوت جنم لے رہی تھی، یسوع پہلے ہی آگے دیکھ رہے تھے۔ وہ گراوٹ سے پہلے، طوفان سے پرے، صلیب سے پرے آنے والی حتمی فتح کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آپ کو اور مجھ کو خدا کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہوئے۔ لیکن کیا ہوا اگر شیطان کی بغاوت صرف حل کرنے والا مسئلہ نہیں بلکہ عظیم تر منصوبے کا اہم حصہ تھی؟ جواب آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ جب یسوع اور شیطان کے درمیان کائناتی شطرنج کی بازی شروع ہونے والی تھی تو تمام مخلوقات کی تقدیر داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ یسوع اپنی لامحدود حکمت کے ساتھ پہلے ہی سے بازی ترتیب دے چکے تھے۔ شیطان کی پہلی چال سے بھی پہلے فردوس میں بغاوت خدا کے لیے کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، یہ اس کے منصوبے کا حصہ تھی۔ خدا کی حکمت اتنی وسیع ہے کہ سیاہ ترین برائی بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ برائی کا باعث نہیں بنتا، لیکن وہ اسے نیکی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یسوع باپ کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر فوری نتائج سے پرے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر ایک ایسی فتح پر مرکوز تھی جو اتنی مکمل ہو گئی کہ حقیقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ شیطان جو بھی چال چلنے کا سوچ سکتا تھا اس نے کیا، مگر یسوع پہلے ہی اس کا جواب دے چکے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ایسے شخص کے خلاف شطرنج کھیل رہے ہوں جو آپ کی ہر ممکن چال کو دیکھ سکتا ہو، اربوں اقدامات سے پہلے ہی دیکھ لیا ہو۔ خدا کے بیٹے کا منصوبہ ابدیت تک پھیلا ہوا تھا، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ۔ تاریخ کا ہر دھاگا، ہر زندگی، ہر انتخاب ایک ایسی تصویر کا حصہ تھا جس کی وسعت کا ہم صرف ایک حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس تمام تصویر کے مرکز میں کیا تھا؟ صلیب، وہ لمحہ جب سب کچھ بدل جانے والا تھا۔ شیطان غرور کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا، کھیل کی حقیقی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود خدا کو مات دے رہا ہے،
لیکن اس کا تکبر ہی اس کے زوال کا باعث بنا۔ وہ ہر عمل جو وہ خدا کے خلاف سمجھ رہا تھا، در حقیقت یسوع کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہا تھا۔ یسوع نے آخر یہ بغاوت ہونے ہی کیوں دی؟ اس کا جواب خدا کی ذات کے بارے میں کچھ گہری بات ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اسے ہونے دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس تنازع کے ذریعے ایک بڑی بھلائی پیدا ہوگی۔ فردوس میں جنگ آپ اور میرے بارے میں تھی، آزاد مرضی اور محبت اور نیکی اور بدی کی فطرت کے بارے میں۔ یسوع نے دیکھا وہ شیطان کے بدترین اعمال کو بھی حتمی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بائبل میں یوسف کی کہانی ہمیں اس بات کی مثال دیتی ہے۔ اس کے بھائیوں نے اسے غلامی میں بیچ دیا۔ ان کا ارادہ نقصان پہنچانے کا تھا، لیکن سالوں بعد یوسف نے ان سے کہا، تم نے میرے لیے برائی کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسے بھلائی میں ڈھال دیا تاکہ آج بہت سی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ پیدائش 50 باب اس کی 20 آیت۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بات کی واضح دلیل دیتی ہے۔ یسوع کی صلیب اس کی حتمی مثال ہے۔ تاریخ کا بدترین ظلم یعنی بے گناہ خداوند کے بیٹے کا قتل تمام انسانیت کے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 10 آیت۔ کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ خدا کی حکمت اتنی کامل ہے کہ تاریخ ترین لمحات بھی اس کے حتمی منصوبے کے متحد کام کرتے ہیں۔ یہ کائناتی شطرنج کا کھیل خدا کی حکمت کی گہرائی اور انسانوں کے لیے اس کی ناقابل شکست محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ صبح کے روشن ستارے کا گرنا۔ یسوع اور شیطان کے درمیان کائناتی شطرنج کا کھیل اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جنگ تھی جو فردوس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک ایسے لمحے میں جو سب کچھ بدل دینے والا تھا، شیطان کا عدم اطمینان کھلی بغاوت میں بدل گیا۔ اس کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ خود خدا کو ختم کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ شیطان اس دغا بازی میں تنہا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے زہریلے خیالات دوسرے فرشتوں میں بھی منتقل کرنا شروع کر دیے۔ اب فردوس کے 1/3 فرشتے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے خالق کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فردوس کا وہ پرامن آسمان اب جنگ کی ہیبت سے گونج اٹھا تھا۔ ایک طرف شیطان اور اس کے پیروکار تھے جن کے چہروں پر غرور اور غصہ نمایاں تھا، دوسری طرف میکائیل خدا کے وفادار فرشتوں کی قیادت کر رہا تھا جن کے چہرے پرعزم اور پختگی سے بھرپور تھے۔ پھر فردوس میں افراتفری پھیل گئی، فرشتوں کے ہتھیاروں کی چھنکار کائنات کی وسطوں میں گونجنے لگی، روشنی اور تاریکی ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ یسوع خدا کا ابدی بیٹا اس جنگ کو دیکھ رہا تھا، ہر وار ہر گرنے والے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ محض بے نام مخلوقات نہیں تھیں، بلکہ اس کی وہ تخلیق تھی جن سے وہ وقت کے آغاز سے محبت کرتا تھا۔ جب جنگ کا رخ شیطان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہوا تو یسوع ان کی رسوائی کو دیکھ رہا تھا۔ مکاشوہ 12 باب اس کی 7 سے 9 آیت۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے، اس لمحے اب وہ روشن ستارہ نہ رہا بلکہ شیطان بن گیا، خدا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ اس کی خوبصورتی جاتی رہی اور اس کی روشنی بجھ گئی، اور اس کے پیروکار فردوس سے گرنے لگے۔ کائناتی کشمکش کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا، لیکن یسوع نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ ہوگا، وہ تمام درد اور مصیبت کو روک سکتا تھا۔ اس سوال کا جواب خدا کے منصوبے اور آزاد مرضی کی فطرت کے بارے میں ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع کے لیے کوئی چیز فردوس میں امن سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھی آزاد مرضی، آزادانہ طور پر محبت کرنے کا اختیار۔ خدا کی صورت میں بنائے جانے کا بنیادی نقطہ ہے۔ اگر یسوع نے شیطان کو بغاوت کے پہلے اشارے پر ہی تباہ کر دیا ہوتا تو وہ محبت کی بجائے طاقت کے ذریعے عطائت مند بنا رہا ہوتا، بلکہ یسوع نے بغاوت کو پلنے دیا۔
اس نے شیطان اور دیگر فرشتوں کو اپنی مرضی سے انتخاب کرنے دیا، حالانکہ وہ اس کے دل دکھانے والے نتائج سے بھی واقف تھا۔ یہ یسوع کی کمزوری نہیں بلکہ اپنی مخلوق کی آزاد مرضی کے لیے گہری محبت اور احترام کا اظہار تھا۔ اس بغاوت کی اجازت دے کر یسوع نے خدا کی محبت کے ایک اور بڑے سفر کی راہ ہموار کی۔ فردوس کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں خدا باپ اور اس کے بیٹے یسوع المسیح کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا اور ہم بڑی آزادی سے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ آئے ہم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے جو یسوع مسیح کی صورت تو نے ہم پر کیا ہے، اور تو نے ہم لوگوں کو آزاد مرضی پیدا کیا۔ ہم اس بات کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا کہ تو ہماری کہانیوں کا مصنف ہے، اور یسوع مسیح ہم لوگوں کو نجات دیتا ہے اور ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے پاک روح کو نازل کیا۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ابلیس کی دیکھی اور اندیکھی چالوں سے محفوظ رکھ۔ سب کچھ مانگ اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو خدا کے کلام کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا آپ لوگوں نے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔